اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو کسی مسئلے کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو جاننے والے ہیں، جو علماء ہیں، ان سے پوچھا کرو۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے اندر ایک مسلمان کا زندگی کے اندر طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ اب ایک بندہ ہے، وہ بازار میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، ان کی آپس میں علمی بحث چھڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ وہ درمیان آپس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اپنی طرف سے فتوے نہیں دینے، غلط باتیں نہیں دہرانی، غلط بات نہیں کرنی، اپنی رائے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اگر ہم سے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ایسے سنا ہے، تو بندہ کہتا نہیں میری سمجھ میں کے مطابق تو مسئلہ یوں ہونا چاہیے۔ تیری سمجھ کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن میں مسئلہ یوں ہے، حدیث میں مسئلہ یوں ہے، یا اہل علم علماء مفتیوں کے نزدیک مسئلہ یوں ہے، اس کی تو ویلیو ہو۔ بندہ یہ کہے کہ میں نے بہار شریعہ سے مسئلہ پڑھا ہے اور یہ مسئلہ اس طرح ہے، پھر تو چلو بندے کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بندہ کہے کہ نہیں میری سمجھ کے مطابق یوں ہے، تو اب جو بندہ بات کر رہا ہے نا اس کی سمجھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بندہ جہالت کی وادیوں میں گھوم رہا ہے، اس بندے کی سمجھ کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے قرآن پاک کا معاملہ ہو، چاہے تو حدیث پاک کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے ڈیلی جو زندگی کے معاملات ہیں، نماز روزے کے مسائل ہیں، یا خرید و فروخت کے، تجارت کے، گھریلو زندگی کے معاملات ہیں، یا ہمارے نجی زندگی کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ان کے مسائل ہیں، تو جیسا بھی کوئی مسئلہ آئے اللہ کریم کے حکم کے مطابق عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے بونگی لگانے کی اجازت نہیں ہے، جو جاننے والے ہیں مسئلہ ان سے پوچھا جائے۔ اگر قرآن پاک کی آیت ہی پڑھی جائے، بندہ کہہ دیکھو جی اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے، حالانکہ ایسی آیت قرآن میں ہوتی کوئی نہیں ہے، ایسی آیت قرآن میں نہیں ہوتی۔ بندے کے ذہن میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں میں نے بیان کرنا ہے، وہ کہتا دیکھو یوں تو اللہ بھی فرماتا ہے، حالانکہ اللہ کریم نے حکم وہ دیا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تفسیر، ایک تو ہے نا کہ بندہ مسئلہ کرے وہ جو قرآن کی آیت میں ہے ہی نہیں، لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت بندہ پڑھتا ہے، لیکن اس قرآن کی آیت کا مطلب اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کرتا ہے، اپنی رائے کے مطابق، کسی مفسر کا قول ذکر نہیں کر رہا، اس آیت کی وضاحت میں نہ تو دوسری آیت پڑھ رہا ہے، نہ آیت کی تفسیر میں نہ تو حدیث پیش کر رہا ہے۔ فرمایا من فسر القرآن برأیہ، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بیان کی، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں، آج کل نیٹ پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو شیخ محمد وغیرہ کے نام سے ایک چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ قرآن کو بگاڑنے کی باتیں کرتا، اللہ معاف کرے، حدیث کا منکر ہے۔ میں اس کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی وہ بیت المقدس فلسطین وہ نہیں ہے، یہ مسجد نبوی ہی مسجد اقصی ہے، اور کوئی مسجد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکت رکھی،
تو کہتا ہے کہ کعبے کے بعد اور جس جگہ اللہ نے برکت رکھی یہاں وہ مراد، اور وہ مسجد نبوی ہے۔ حالانکہ عقل کے اندے صرف مسجد حرام نہیں، صرف مسجد نبوی نہیں، سارے جہان کی اہل ایمان کی مسجدیں برکت والی ہیں۔ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، ان کے علاوہ سارے جہان کی اہل ایمان کی مسجدیں برکت والی ہیں، ان کو اللہ کریم مسجد فرماتا ہے۔ وہی اللہ کے گھر ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں ہوں نا، اللہ کے نبی کی محبت کی بھی باتیں ہوں نا، وہ مسجد ہے۔ جہاں اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں ہوں نا، 11ویں پارے میں اللہ کریم نے اس مسجد کو مسجد درارم و کفرا، وہ تو گھاٹے پانے والی مسجد تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو گرا دیا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ مسجد حرام برکت والی اور مسجد نبوی برکت والی ہے، سارے جہان کی مسجدیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ساری مسجدیں برکت والی ہیں۔ تو مسجد اقصی حدیثوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اپنی عقل لڑا کر وہ مسجد اقصی اور مسجد نبوی کو ایک ثابت کرنا چاہتا ہے۔ بس تیری عقل کی تو ویلیو ہو، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کی کوئی ویلیو نہ ہو تیرے نزدیک، کیسا پاگل اور مینٹل انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے قرآن کا علم بھی، قرآن کے بارے میں بھی ہم نے مسئلہ اسی سے پوچھنا جس کو قرآن کا علم ہو، اور قرآن کا علم اسی بندے کو آئے گا جس کا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث پر یقین اور ایمان بھی ہوگا۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ کو نہیں مانتا، وہ کبھی بھی قرآن کی تفسیر بیان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح حدیث کریمہ کا مسئلہ ہو، اب کتنے بندے باتیں کر دیتے ہیں کہ جی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث یوں ہے، کثیر مسائل ایسے ہوں گے، کثیر مسائل کہ جی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث تو ایسے ایسے ہے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف، بخاری شریف، مشکات شریف، کثیر کتابوں کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہاں بھی وعید وہی ہے، فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے، یعنی میری حدیث ہو ہی نہ، میں نے کبھی ایسا حکم جاری کیا نہ ہو، ہمارے مبارک منہ سے ایسے کوئی الفاظ نکلے نہ ہوں، لیکن کوئی بندہ کہہ دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے، حالانکہ میری وہ حدیث ہی نہ ہو، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی بات کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا چاہیے بات بات پہ، جی حدیث یوں ہے، حدیث یوں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے گا، میری طرف غلط باتیں منسوب کرے گا، کہ کہے گا کہ یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ صحابہ کرام تو حدیثیں بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی عمر میں آپ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے، یوں نہیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، کہتے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایک محدث نے حدیث بیان کی، انہوں نے فا کا لفظ نہیں بولا اور کہا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، صرف فا کا لفظ، معنی بالکل ٹھیک تھا۔ جس طرح بھی میں نے قرآن پڑھا نا، فَاسْأَلُوا، اگر میں یہ کہوں نا کہ اسألو، مطلب پھر بھی وہی ہے، فا کا معنی ہے پس، جس طرح انگلش میں ہوتا ہے سو، ایس او سو، پس، تو فا کا معنی ہے پس، یعنی مطلب یہ، خلاصہ کلام یہ ہے۔ اب اس نے، محدث نے فا نہیں بولا، ایک حرف فے نہیں بولا، بقیہ حدیث ساری بیان کر دی۔ رات کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یہ میری تو حدیث ہی نہیں تھی جو آپ بیان کر رہے تھے، میری حدیث میں تو لفظ فا بھی آیا ہے، میں نے تو فا بھی بولنا ہوا ہے، تم نے وہ بیان ہی نہیں کیا۔ اس لیے جو علماء محدثین جو احتیاط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جیسے میں حدیث بیان کر رہا ہوں یا تو سرکار کے الفاظ یہی ہیں، او یا، جس طرح او آر آر ہوتا ہے یا کے معنی میں او، یا پھر کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے الفاظ سنائے ہیں، یا تو الفاظ ایسے ہی ہیں یا جیسے سرکار نے فرمایا وہ حدیث ہے، ایگزیکٹ بیان نہیں کیا کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعی ینتزعہ من العباد۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی یوں علم کو اٹھائے گا نہیں، یوں علم کو نہیں ختم کرے گا کہ ینتزع من العباد، کہ بندہ سوئے اور وہ رات کو سوئے تو عالم ہو، صبح اٹھے تو وہ جاہل ہو۔ یعنی اللہ کی عادت کریمہ، اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی عالم کے سینے سے ایسے ہی علم کو کھینچ لیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من العباد، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی بندے کے سینے سے علم کو کھینچ کر علم کو نہیں اٹھائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، فرمایا کہ علماء کے اٹھانے کے ساتھ اللہ کریم علم کو اٹھائے گا۔ علماء دنیا سے پردہ فرماتے جائیں گے اور علم اٹھتا جائے گا۔ ایک بڑا عالم ہو، علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ 2-3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم دین گزرے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عالم دین گزرے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بڑے عالم گزرے۔ اب یہ بڑے بڑے جو میں نے نام لیے، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام المدرسین غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہ جو بڑے بڑے میں نے علماء کے نام لیے، اب جو علم ان لوگوں کے سینوں میں تھا نا، اب وہ آج کے علماء کے سینوں میں نہیں ہے۔ یہ لوگ علم کا کوہ ہمالیہ تھے، بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، سمندر تھے اپنی ذات کے اندر۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے تو کتنا ہی علم جو ان کے سینوں میں تھا تو سینوں میں رہا اور قبروں میں چلے گئے۔ اب بعد میں آنے والے اتنا علم، اتنی تکلیفیں کیسے اٹھائیں کہ اس علم تک پہنچے؟ جیسے علم استاذ محترم غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنا علم حاصل کیا، کیا آج کسی بندے کے پاس اتنا علم ہو سکتا ہے؟ کہ جن کے قدموں کی دھول کی وجہ سے سینکڑوں شیخ الحدیث بنے ہیں، بلا مبالغہ۔ 85 سال زندگی گزاری، 85 سال، 55 سال تدریس کی ہے، 55 سال قرآن حدیث پڑھایا ایک بندے نے، اور حافظ قرآن تھے۔ کیسا علم بندے کا جس نے 55 سال دن رات اللہ کا قرآن پڑھایا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھائی ہو پورے پاکستان میں۔ حتیٰ کہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، علامہ منور عتیق رضوی صاحب UK میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھنے کے لیے آئے، جیلہ میں ہم اکٹھا پڑھتے رہے استاد توسوی صاحب سے۔ تو اب یہ جو بڑے بڑے علماء تھے، اب یہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ کتابیں جو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا تھا، وہ استاد غلام محمد توسوی صاحب حل کیا کرتے تھے، بڑی بڑی کتابیں۔ آج کل تو مدارس کے اندر جو درس نظامی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، 8 سال کا نصاب ہے اور مختصر سی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ علماء جن کے میں نے نام لیے نا، یہ وہ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم کے صدقے علم ملا ہوا تھا۔ امام احمد رضا خان دن کی روشنی میں چلا کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں اور اپنی گھڑی کو درست کیا کرتے تھے۔ آسمان کو سورج کی طرف دیکھ کر اپنے ٹائم کو درست کرتے اور 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا علم یہ تھا۔ تو میرے بھائی، تو جب اللہ کریم کی عادت کریمہ ہی ایسی ہے کہ بڑے بڑے علماء جاتے رہیں گے اور پیچھے پھر علم گھٹتا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ علم کو اٹھائے گا بڑے بڑے علماء کی وفات کے ذریعے، بڑے بڑے علماء فوت ہوتے جائیں گے، علم کم ہوتا جائے گا۔ آگے فرمایا حتیٰ لم یبق عالماً، وہ ایک بھی عالم، بڑا عالم نہیں چھوڑے گا، کوئی عالم بڑا باقی نہیں رہے گا، عالم نہیں رہیں گے۔ اتخذ الناس رؤوس جہالا، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ پھر کیا ہوگا کہ لوگ جہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیں گے۔ جن سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا، جن کو اپنی عقیدتوں کا مرکز و محور لوگوں نے بنایا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ جہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، اب وہ جو جاہل لوگ ہوں گے نا، جو امام بنائے گئے، جن سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، فَسُئِلُوا، جن کو لوگوں نے اپنا پیشوا اور مقتدا اور رہنما اور لیڈر بنا لیا، فَسُئِلُوا، ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیا کریں گے، مسئلہ یاد ہوگا نہیں، اپنی سمجھ کے مطابق بیان کریں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں، اللہ کرے کہ ہم سچے دین کے طالب علم بن جائیں۔ آپ کسی مفتی اسلام سے پوچھ لیجیے، جامعہ نعمیہ میں چلے جائیں، دارالاسلامی والوں کے پاس چلے جائیں، جامعہ نظامیہ میں چلے جائیں، ان سے پوچھئے کہ کیا یہ وہ وقت ہے کہ نہیں ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے مسئلہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ کیسے کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ ادھر کئی دوست ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں جی مجھے پتہ نہیں ہے، اگلے جو میں عرض کر دوں گا۔ بھئی ہماری شان میں کوئی کمی آ گئی؟ ایک غلط مسئلہ بتا دیا، وہ بندہ دوبارہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، آگے ہزاروں کو، سینکڑوں کو، لاکھوں کو مسئلہ بتا دے گا، غلط مسئلہ چلتا جائے گا تو گناہ تو بتانے والے کے ذمہ لازم آئے گا۔ تو میرے بھائی، آج ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری مسجدوں میں نظام یوں ہی چل رہا ہے کہ ہم جو امام رکھتے ہیں نا، اس کے لیے بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو دین ہمیں سکھا رہے ہیں اس کے لیے بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ حالانکہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چپڑاسی رکھنا ہو گورنمنٹ نے اور بندہ جائے، کوئی بھی نہیں بیٹھا تو وہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جائے، کہے کہ جی آج سے میں چپڑاسی، میں پیانو، یا ہیڈ ماسٹر کی سیٹ خالی ہو اور کوئی بندہ کہے کہ جی فلاں سکول میں ہیڈ ماسٹر نہیں، ادھر سے ایک بندہ جائے ریڈی چھوڑ کے کہے کہ جی ہیڈ ماسٹر کوئی، لہٰذا آج سے میں ہیڈ ماسٹر ہوں۔ کالج کا پرنسپل نہ ہو، کوئی پرنسپل کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، کہے کہ جی میں پرنسپل ہوں۔ یا یونیورسٹی کا کوئی چانسلر نہیں ہے، وائس چانسلر نہیں، اور وائس چانسلر کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جی وائس چانسلر کی کرسی خالی، لہٰذا آج سے میں یہ ہوں۔ کوئی ایس ایچ او کی جگہ پہ بیٹھ جائے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک کرائیٹیریا، ایک امتحان ہے پی پی ایس سی کی طرف سے، یا کوئی بھی آپ نے امتحان، پنجاب پبلک سروس کمیشن، آپ نے ادھر سے امتحان پاس کر کے آنا ہے، آپ نے ڈگریاں لے کے آنا ہے، امتحان دینا، اس میں کامیاب ہوں گے، مقابلے میں جو میرٹ پہ آئے گا اس کے لیے یہ ویکینسی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی جاب بھی جو ہے نا، جو بھی سرکاری جاب ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی، اپنی مرضی سے بندہ اٹھ کے جا کے وہاں بیٹھ جائے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی تنظیم بھی نہیں، کوئی ایسی مجلس بھی نہیں، کوئی کمیٹی بھی نہیں کہ جو پوچھنے والی ہو۔ بس یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ کو ہی چینج کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ بھئی جب تیرے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تو اللہ کے قرآن کی وضاحت کر سکے، تجھے علم ہے ہی نہیں کہ تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک فرمان کی وضاحت کر سکے۔ اب ایک کمرے میں اس طرح وہ جہلمی ایک خبیث انسان، اب وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، دو بندے آگے بیٹھے ہیں، نہ کہیں جاتا ہے، نہ آتا ہے، نہ کوئی ملتا ہے، کوئی چیلنج کرے تو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اب وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر موبائل، اب یہاں پر میں 7 کمروں کے اندر بیٹھ کر تالے لگا کر موبائل کے ذریعے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ میں جو بھی ڈالتا رہوں، شترے بے مہار کی طرح، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ کون ہے پوچھنے والا؟
یہ جو لوگ اوپر بیٹھے نا ہمارے سروں پر قابض، وہ تو چاہتے ہیں کہ یوں ہی ہو. ہر بندہ فریڈم آف ایکسپریشن کا داعی ہے کہ ہر بندے کو آزادی ہے، جو بھی وہ کہنا چاہے، جو بھی کوئی بات دینا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے میں آیت پڑھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایمان والوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان والے مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو مسئلہ نہیں آتا نا، وہ سوشل میڈیا کو اوپن نہیں کرے گا، فیس بک ٹویٹر ان کو اوپن نہیں کرے گا، وہ سنی عالم دین کی طرف رجوع کرے گا. قرآن کا حکم یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ عالم دین سے پوچھو، عالم دین سے پوچھو. فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ان کو کون عالم کہے گا؟ یہ آل ذکر میں آتے ہیں. یہ تو میڈیا، اور اس کے بارے میں تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آ جائے نا تو اس کی تصدیق کیا کرو. مطلب ہے اگر تم فیس بک چلا رہے ہو، اگر یوٹیوب چلا رہے ہو، کوئی تم انسٹاگرام، ٹویٹر، کوئی بھی کہیں سے کوئی مسئلہ آ جائے اور تم پریشان ہو جاؤ، تو ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے منہ اٹھا کے اس پہ عمل شروع کر دو. نہیں، پہلے اپنے عالم دین سے پوچھ لو کہ یہ مسئلہ میری نظر سے گزرا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ ایسے ہے کہ نہیں ہے. یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے. اب فاسق کوئی اس وقت بھی ہو، چاہے آج کل یہ نیٹ ہو، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ آ جائے اور وہ ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے. ہاں، آپ کسی بڑے سنی رضوی عالم کو جانتے ہو، وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کا سنیں. جب آپ کو پتا ہے کہ میں ان کے پہلے بیانات تقریری ان کے سنتا ہوں اور بالکل یہ صحیح صحابہ کرام والی اہل بیت طہار کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو بالکل ان کے بیان کو سنیں. لیکن جس کے مائی باپ کا ہی کوئی پتہ نہ ہو، کہاں سے آیا، کہاں سے اٹھ کے بیان کر رہا ہے، اس کا عطا پتہ کیا ہے، تو میرے بھائی اس کے پیچھے چلنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور اہل علم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. اب ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں. ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، یہ کہنا تو بالکل ٹھیک ہے، 100% اسلامی عقیدہ ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ تم علماء ہمیں یہ بتاتے ہو کہ اوپر نہیں کہنا کہ اللہ اوپر ہے، کہ وہ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے یا اوپر والا دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ کفر ہے. اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ، ایسے اشارہ کریں گے یہ بھی کفر ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بھائی جان، ہم تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. کوئی کہے کہ اوپر والا جانتا ہے، وہ اللہ اشارہ کرے گا، تو میرے بھائی علماء اس کو کفر کہتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے نا عوامی بندہ عقیدے کی حفاظت کے لیے جو سہارا لیتا ہے نا، وہ کہتا جی نہیں، یہ اوپر والا کہنا یہ تو کفر ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. میرے بھائی اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ، یہ بھی کفر ہے. اللہ ہر جگہ ہے یہ کہنا بھی کفر ہے. اللہ ہر جگہ ہے یہ کہنا، عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے. کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر بھی ہم نے اللہ کے لیے جگہ تو بنا دی نا. اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ زمان سے پاک ہے، زمانے سے، مکان سے پاک ہے. نہ وہ جوہر ہے، نہ وہ عرض ہے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ حدود کے اندر نہیں آ سکتا. تو پھر عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ عقیدہ یہی ٹھیک ہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ہم تو پہلے یہ سنتے ہیں، میرے بھائی
جن سے سنا ان سے پوچھئے کہ وہ دکھا دیں یہ اسلامی عقیدہ۔ ہم تو کئی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہو، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی میرے بھائی نے آج تک ایسی کوئی غلطی کی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کی ہے، ویسے 99.9 لوگ اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ مسئلہ کانوں میں ٹکرانے سے پہلے۔ جن کو اس مسئلے کا پتہ نہ ہو وہ اکثر پہلے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کی قدرت کے جلوے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ کہنا کفر ہے۔ اپنے ایمان کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ دائیں ہے، رائٹ سائڈ پہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہے، آگے ہے، پیچھے، اوپر ہے، یہ ساری جہت ہے۔ ایک سائڈ ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے۔ اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ ایک سائڈ پہ کوئی بھی سائڈ اللہ کے لیے آپ متعین کریں گے نا، یہ کفر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی لاکھوں سال کی عبادتیں ایک طرف ہونا، جب بندہ کفر کر کے مرتد ہوتا ہے نا، اس کی کوئی نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، یہ ذہن میں رہے۔ اب ابلیس کے بارے میں تو ہم ہر بچے نے، ہر بندے نے سنا ہوتا ہے کہ جی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا علم تھا، اور یہ تو واقعی معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد رہ چکا ہے، لیکن پھر بھی دھتکار آ گیا، پھر بھی دھتکار آ گیا۔ ایک ہی غلطی کی نا، ایک ہی غلطی کی، اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھکا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک ہی غلطی کی نا، اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو دھتکارا ہوا ہے، تجھ پر لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ تو میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، اب یہ زکوٰۃ کے ایام، پچھلا مہینہ، یہ ان مہینوں کے اندر دوست باپ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی جامعہ صدیقیہ کو دیا کریں، تعاون فرمایا کریں دینی مدرسے کے ساتھ۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ نکالنا مشکل کام ہوتا ہے پیسے میں سے، لیکن ہے اگرچہ مشکل کام، لیکن اتنا زکوٰۃ نکالنا مشکل نہیں جتنا زکوٰۃ کا پیسہ اس کے حقدار کو دینا مشکل ہے۔ حقدار تک پیسہ پہنچانا مشکل ہے۔ لوگ آتے ہیں، پیسے رکھے ہوتے ہیں نکال کے، کوئی بھی آیا نا، انویسٹیگیشن کبھی کی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی یہ جی بیوہ ہے تو یہ فلاں ہے، تو یہ غریب بچی کی شادی کرانی ہے، فلاں کی کرانی ہے، یوں ہی زکوٰۃ کا پیسہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے اندر نیت اور کئی شرائط ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ ایک دفعہ مال پیسے کسی کو دے دیے تو جی زکوٰۃ میری ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا پیسہ اس کے صحیح حقدار تک پہنچانا بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال دی، پیسہ علیحدہ رکھ دیا، اپنے بقیہ مال سے علیحدہ کر دیا ہے، لیکن حقدار کو دیا نہیں ہے آپ نے، تو کیسے ادا ہوئی؟ حق تو تھا اس غریب، اللہ کا حق تھا، لیکن یہ جو غریب ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، یہ اللہ کا نائب بن کے بندے سے وہ پیسہ لے رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ حق اللہ کا ہے، اللہ کو خود پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ جو فقیر، جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں نا، جن کو ہم پیسہ دیتے ہیں، یہ اللہ کے نائب بن کر وہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اس فقیر کی ہم پہ مہربانی ہوتی ہے، اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے پیسہ ہم سے لیا ہے، بقیہ ہمارے مال کو پاک کر دیا ہے۔ ہماری نیکی نہیں ہے، بندہ پھولا رہے جی میں نے نیکی کی زکوٰۃ دی، بھئی اگر احسان جتلاؤ گے تمہاری زکوٰۃ ہی خراب ہو جائے گی، احسان جتلاؤ گے زکوٰۃ خراب ہو جائے گی تمہاری۔ یہ تو اس غریب اور فقیر کی جو حقدار مستحق زکوٰۃ ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے تم پر کہ اس نے زکوٰۃ لی ہے، تمہارے مال کو پاک کیا ہے۔ قرب قیامت میں مسلم شریف کے حدیث سے پاک ہے، قرب قیامت
بندہ زکوٰۃ کا پیسہ نکالے گا، سارا دن گھومتا رہے گا. ایک بندے کے پاس جائے گا جی میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، وہ کہے گا اگر کل میرے پاس لے کے آتا نا، کل میں حقدار تھا، آج مجھ سے لینی ہے تو لے لو، میں حقدار نہیں ہوں. صبح سے شام تک، حدیث میں ہے، صبح سے شام تک گھوم کے واپس آ جائے گا، اس کو کوئی بندہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ملے گا. اتنا مطلب ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہو جائے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان، اور فرمان سچے بھی ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کے مبارک زمانہ کو آپ پڑھیں سنیں، اور آج کے زمانے کو، برکت اور روحانیت کو دیکھیں تو وہ ہیرو تھے، ہم زیرو ہیں. وہ کمال کے لوگ تھے روحانیت اور برکت میں، ہم تو بالکل دلدل میں پھنسے ہوئے نا. روحانیت میں وہ اعلیٰ تھے، ہم پستی میں ہیں. لیکن اگر مالی کیفیت دیکھی جائے نا، چند صحابہ اگرچہ اس وقت بھی ارب پتی تھے، ارب پتی، لیکن جنگ کے موقع پر ایک کھجور دو صحابہ کو دی جاتی ہے دن بھر کے لیے. آدھی کھجور ایک صحابی کھاتے ہیں سارے دن میں، لیکن دشمنوں سے لڑتے ہیں تو ان کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں ان کے پاس ان کی حالت کیا تھی. حضرت امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفن مکمل نہیں دیا گیا تھا آپ کو. اگر سر مبارک کی طرف سے ڈھانپا جاتا ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں کی طرف کپڑا کیا جاتا ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے. تو پھر سر کی طرف سے ڈھانپا گیا تھا، پاؤں پر اذخر نامی گھاس جو تھی وہ دے دی گئی تھی. حالت یہ تھی. لیکن قبروں میں ہیں، مزاروں میں ہیں، تو ان کے نام کی برکت آج بھی چلتی ہے. اور یہ مجرب عمل ہے، یہ مجرب عمل ہے. جو کوئی مدینے میں جائے بے اولاد ہو نا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دے کر ان کے وسیلے سے دعا کرے اور یہ ارادہ کرے کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا، انشاءاللہ اس کا اولاد ہوگی اور بیٹا ہی ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی یہ ضمنی طور پر میں نے عرض کیا، مسئلہ ہمارا یہی چل رہا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر ان لوگوں سے پوچھو جو جاننے والے ہیں. اب جمعے ہمارے پیچھے، نمازیں پانچوں کی پانچیں، 34 نمازیں پورے ہفتے میں، وہ قاری ارشاد صاحب کے پیچھے. اور اگر کبھی غلطی کی بات آ جائے نا، طلاق کا معاملہ، کبھی کوئی معاملہ، پھر دوسری مسجدوں کی طرف ہم جاتے ہیں. نہیں ادھر جائیں گے نا تو انہوں نے کہنا نہیں جی طلاق ہو گئی تو چھٹی نہیں ہے، اب بیوی تیرے لیے حلال نہیں ہے. ہم رخصتیں پھر تلاش کرتے ہیں. رہنے کو دوہرا مقام بنایا ہے یار نے، آیا کوئی ادھر سے تو ادھر سے نکل گئی. یہ منافقانہ چال ہوتی ہے. اور ویسے بھی علماء کی اصطلاح میں اس کو تشاہی بالاقوال کہتے ہیں. جہاں سے آپ مسائل پوچھتے ہیں نا، جب ہم ایک دارالافتاء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک بندے سے مسائل پوچھتے ہیں تو دوسرے فرقے کی طرف جائیں، دوسرے لوگوں کی طرف جائیں تو جانا ہی حرام ہے، ان سے مسئلہ پوچھنا ہی حرام ہے، کیونکہ تشاہی بالاقوال ہے. تو میرے بھائی اس کے علاوہ اور کثیر مسائل ہے کہ لوگ غلطیاں کرتے پوچھتے نہیں. یہ میں نے ایک مسئلے کی، ویسے تو میں نے حدیثوں کی کچھ وضاحت کی، لیکن ہم کئی مسئلے ایسے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ کفر ہے، یہ ایک مسئلے کی وضاحت کی میں نے. اس کے علاوہ اور کئی مسئلے ایسے ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ معاملات کے اندر وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہر بندہ جس سے مسئلہ پوچھا گیا نا، سکول کا ٹیچر کبھی ہو، کبھی کالج کا پروفیسر ہے، کبھی پولیس والا ہے، تو کبھی ریڑھی والا ہے، کوئی بھی ہو، کسی شعبے پر تنقید نہیں. کوئی بھی بندہ ہے نا، ہر بندہ یہ کہتا کہ جب مجھ سے پوچھا گیا ہے نا تو مطلب ہے میں بتاؤں گا تو میری واہ واہ ہو جائے گی. اللہ کے بندے کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کرتا ہے؟ جب تجھے علم ہی نہیں ہے، تجھے علم جو ہوتا ہے نا، علم اس کی عین کی لطافت سے واقف نہیں ہے نا، علم کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھانا، مسئلہ بتانا میری ڈیوٹی ہے. حالانکہ میرے بھائی ڈیوٹی علماء کی ہے. ان سے علماء سے مسئلہ پوچھا جائے، وہی بتائیں. آپ بھی عافیت میں رہیں گے
اور معاشرہ بھی عافیت میں رہے گا۔ اگر لوگ مسئلہ اپنے علماء سے پوچھے غلطی جب کر لی ہے تو کیا تم اللہ کی مرضی کو تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب 3 طلاقیں ہو جائیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ جب تک یہ عورت عدت گزار کر کسی اور بندے سے نکاح کر کے اس سے ہم بستری کرا کے عدت پوری کر کے نہ آ جائے تو تیرے لیے یہ بیوی، یہ عورت حلال نہیں ہے۔ اب تو بیوی کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، اب تو عورت ہے، کیونکہ جب طلاق دے دی نا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ کہ جی فلاں ہوتا ہے نا، کہ مثال کے طور پر محمد نواز، آگے عورت جو ہوتی ہے نا اس سے کوئی پوچھے یا اس کا نام کیا چلتا ہے، بیگم محمد نواز۔ بھئی جب محمد نواز نے طلاق دے دی ہے تو اس کی بیگم رہی نہیں۔ اب تو اگر کہے گی نا کہ بیگم محمد نواز، یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ تیرا شوہر ہی نہیں تو اس کی بیگم کیوں ہے، کیوں نسبت ادھر کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے۔ اسی طرح کئی دوست پوچھتے ہیں، ایک بندہ ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، کسی مرد و عورت پر اولاد نہیں ہوتی۔ جب اولاد نہیں ہے نا تو وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر سے مشورہ کر کے اپنی بہن کی بچی یا بچہ گود میں لے لیتے ہیں، یا وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بہن یا بھائی کی اولاد نرینہ بچہ یا بچی لے لیتے ہیں، گود لیتے ہیں، لے پالک بچے، ان کو پھر وہ اپنے گھر میں ان کی پرورش کرتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی کرتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب ان کا یہ اپنا بچہ نہیں ہے، ان کے بھائی کا بچہ ہے، میاں بیوی دونوں میں سے ان میں کسی بھائی کا بچہ ہے، ان کی بہن کا بچہ ہے، تو جب اس کی جمع پرچی بنوائیں گے نا، برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، یا آگے سکول میں نام ایڈمیشن اس کا جب ایڈمٹ کرائیں گے، یا کہیں پر بھی شناختی کارڈ یا بے فارم بنوائیں گے، تو اپنا نام لکھے گا یہ بندہ اس کے باپ کی جگہ، حالانکہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ الولد للفراش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ صاحب فراش کا، یعنی جس کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا ہے نا، بچہ اسی کا ہے، نام اسی کا بولا جائے گا، باپ وہی ہے، نام بھی اسی کا چلے گا۔ کوئی اپنا نام اگر چلا رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ جی اب تو میں 4th ایئر میں پڑھتا ہوں لیکن میرے باپ کا نام میری سندوں پر نہیں ہے، تو میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ تجھ پر لازم اور فرض ہے کہ اپنی سندیں وہ ڈپلیکیٹ بنا، مصنع بنواؤ، دوبارہ بنواؤ اور اپنے اصل ابو جان کا نام لکھواؤ، یہ لازم ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور بندے کی طرف اپنی نسبت کرے گا اس پہ جنت حرام ہے، اس پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کے علاوہ نسبت کرے گا۔ اس لیے صرف وہ بندہ تو اپنی جگہ علیحدہ گناہگار ہے جس نے اس بچے کو گود میں لیا تھا اور اپنا نام ساتھ جڑ دیا، وہ علیحدہ گناہگار ہے۔ لیکن جب یہ بچہ سمجھدار ہو گیا، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اصل ابا جان کا نام تبدیل کروا کے اپنے سرٹیفکیٹ پہ یا اپنے شناختی کارڈ پہ اصل نام لے کے آئے، چاہے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہو۔ تو اس کے ریلیٹڈ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن کے ہاں یہ بچہ رہ رہا ہے، وہ جو اس کی ماں بن رہی ہے نا، ابھی منہ بولی ماں ہے، یعنی شوہر نے لیا ہے بچہ مثال کے طور پر اپنے بھائی سے، تو شوہر کا تو وہ بھتیجا ہوا نا جو اس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، لیکن اس کی شوہر کی جو بیوی ہے جو اب خواہ مخواہ ایسے ہی اس کی ماں بنی ہوئی ہے،
وہ اس کی غیر محرم ہے، اس سے تو پردہ اس کے لیے ضروری ہے، پردہ ضروری ہے، اس کے تو قریب بیٹھنا حرام ہے اس کے لیے، اگر کوئی اور رشتہ نہ ہو تو، اگر کسی اور زاویے سے محرم نہ بنتی ہو تو اس سے پیار پھروانا بھی حرام ہے، اس کے قریب بیٹھنا بھی حرام ہے۔ یہ تو جی ماں ہے تو یہ بیٹا ہے، نہیں میرے بھائی۔ اور پھر جب ان کا بیٹا ہی نہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہمارا بیٹا ہے، چلو جی ہماری جائیداد کا وارث ہے۔ اللہ کے بندے، تیرا یہ جو منہ بولا بیٹا ہے یا عورت کا منہ بولا بیٹا ہے، اگر اس کو بیٹا ہونے کی وجہ سے تو شریعت میں کوئی وراثت نہیں مل سکتی، کوئی مال نہیں ملے گا۔ ہاں کسی اور زاویے سے اگر ملتا ہو، یعنی کہ بہن بھائیوں کی طرف سے ادھر سے اگر حصہ جتنا ملتا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، میں ساری جائیداد اس کو دیتا ہوں، اس کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ جو بندے کی حقیقی بہنیں ان کو بھی محروم کر رہا ہے، حقیقی بھائی جو ہے اس کو بھی محروم کر رہا ہے، تو اپنے لیے یہ جہنم میں جانے کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ کیونکہ منہ بولا بیٹا کبھی بھی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا کبھی بھی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، چاہے بندہ کہتا بھی رہے نا کہ یہ میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد اسی کی ہے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں یہ ماننے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں مر جاؤں تو اس کو میری وراثت تو نہیں ملے گی، لیکن زندگی میں خوشی خوشی سے اپنی جائیداد اس کو ہبہ کر دے، اس کو تحفے میں دے دے۔ اب اس نے تحفہ دیا ہے، اب اس نے قبول کر لیا، اب اس کے پاس جائیداد چلی گئی تو یوں جائیداد جا سکتی ہے، وراثت کا کبھی بھی وہ حقدار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان مسائل کا ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آج شب برات ہے، شب برات ہے، مطلب ہے یوں نہیں کہنا کہ آج شب برات کی رات ہے، کیونکہ شب کا معنی ہی رات ہوتا ہے۔ دوست کہتے ہیں نا یہ الفاظی ہوتی ہے، الفاظوں میں ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی، یہ جو غلطی ہے نا یہ غلطی ہے، غلطی نہیں ہوتا، غلطی لام کے اوپر زبر ہے، یہ غلطی ہے۔ تو اب آج شب برات ہے، آنے والی جو رات ہے کہیں کہ یہ شب برات ہے یا یہ برات کی رات ہے۔ تو جلسہ دستار فضیلہ تو انشاءاللہ ہوگا، قاری صاحب اعلان بھی فرمائیں گے۔ تو میں بس نا مغرب کے نوافل عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ملاقات اور آپ محفل پر تو عشاء کے وقت تشریف لائیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہیں جو اہل سنت و جماعت کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ نفل پڑھنے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اب دلیلیں دینی پڑتی ہیں، مسئلہ تو یہ ہے۔ تو 6 نفل ہیں میرے بھائی مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے بعد مطلب یہ کہ 2 سنتیں جب آپ نے پڑھ لی ہیں نا، اس کے بعد آپ یہ نفل شروع کر دیں۔ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، پہلے درازی عمر کے نیت میں کہ 2 نفل جو پڑھ رہا ہوں واسطے درازی عمر کے، کہ یا اللہ میری زندگی تو بڑھا دے اس لیے میں نفل پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کر لیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ 2 نفل آپ پڑھیں گے، پھر 2 نفل آپ پڑھیں گے بلاؤں کی دوری کے لیے، بلاؤں سے حفاظت کے لیے۔ پھر آپ 2 نفل پڑھیں گے رزق کی کشادگی کے لیے کہ یا اللہ میرے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما۔ تو یہ 3 طرح کے نفل ہیں۔ 2 نفل عمر کی درازی کے لیے، یا اللہ مجھے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ 2 نفل آپ پڑھیں گے بیماری، مصیبت، دکھ درد ان کے دور کرنے کے لیے۔ 2 نفل آپ پڑھیں گے رزق حلال میں برکت کے لیے۔ اور پڑھنے کیسے ہیں؟ ہر رکعت میں 1 مرتبہ ہی کل شریف سورہ اخلاص پڑھتے جائیں۔ اگر زیادہ اچھا اور بڑھانا چاہیں تو ہر رکعت میں 6 دفنوں کی ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کل شریف 3 مرتبہ کر لیں۔ یہ تو کام رہا سیدھا۔ جو اہم کام ہے نا ان کے ساتھ، جو شرط ہے ان کے لیے وہ یہ ہے
کہ جب بھی آپ 2 نفل پڑھ لیں گے نا، پہلے 2 پڑھے، اس کے بعد اگلے پڑھ کے پھر تیسرے پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یا تو بیٹھ کر جب سلام پھیر لینا، پہلے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر کر یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، انگلیوں پر، تسبیح پر، دانے پر 21 مرتبہ، یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی، 1 مرتبہ، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ پڑھ کے اگلے 2 پھر پڑھنے ہیں۔ جب ان کا سلام پھیر لیں گے تو پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، اس کے بعد اگلے پھر نفل پڑھنے، یعنی 5واں اور 6واں جو نفل ہے، تیسرے نمبر والے نفل وہ پھر پڑھنے ہیں، وہ پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں، یا دعائے نصف شعبان وغیرہ مل بھی جاتی ہے، مکتبہ صدیقیہ سے پتہ کر لیجئے گا، وہ 1 مرتبہ پڑھ لیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے آپ یہ نوافل پڑھیں گے، اللہ کریم ہمارے مقصدوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔